جو زیادتی کے جو واقعات ہیں، چاہے وہ بچوں سے ہوں چاہے وہ خواتین سے ہوں، یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اور اسی حوالے سے حکومت نے جنسی زیادتی کے مجرموں کو نامرد بنانے کا قانون لانے کا فیصلہ کر دیا اور وزیر اعظم عمران خان نے ایسے عادی مجرموں کو نامرد بنانے کے لیے قانون بنانے کی منظوری بھی دے دی ہے، جس کے بعد وفاقی وزیر فیصل واڈا نے بل کے ڈرافٹ پر اب کام بھی شروع کر دیا۔ توقع کے مطابق یہ بل عنقریب قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق زیادتی کے مجرموں کو اب پھانسی دینے کا قانون بھی لانے کی کنسیڈریشن زیر غور ہے اور وزیر اعظم عمران خان نے ایسے عادی مجرموں کو نامرد بنانے کا قانون کی منظوری ابھی تک وہ دے چکے ہیں، جس کے بعد وفاقی وزیر فیصل واڈا نے ڈرافٹ بنانے پر کام شروع کر دیا ہے۔ توقع کے مطابق یہ بل عنقریب قومی اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ پولیسنگ کے رجسٹریشن ہونی چاہیے سب کی۔ نمبر 2 لیجسلیشن چاہیے، ان کو عبرتناک سزائیں دینی چاہیے۔ میرے خیال میں تو ان کو چوک آنا چاہیے ریپ کی، اور یہ جو بچوں سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ یاد رکھیں وہ بچوں کی زندگی تباہ، ان کے ماں باپ۔ اچھا، اور دوسری چیز آپ کو یہ نہیں پتا کہ کتنے کیس انڈر رپورٹنگ ہے اس کی۔ بدقسمتی سے جب ہم نے ڈسکشن کی تو کہا کہ یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ اس میں بتایا انہوں نے کہ یورپین یونین نے ہمیں جی ایس پی سٹیٹس دیا ہوا ہے ٹریڈ کا، تو وہ افیکٹ ہو جائے گا۔ میں اس کے بعد سمجھتا ہوں اس کی کیسٹریشن ہونی چاہیے، کیمیکل کیسٹریشن۔ اب یہ کئی ملکوں کے اندر میں پڑھ رہا ہوں، آگے سے کچھ کر ہی نہ سکے۔ جس طرح مرڈر ہوتا ہے 1st ڈگری 2nd ڈگری 3rd ڈگری، اسی طرح اس کو بھی گریڈ کریں، اور جو 1st ڈگری ہو اس کو تو کیسٹریشن کریں۔ خود وزیر اعظم عمران خان صاحب کیمیکل کیسٹریشن کے حوالے سے بات کرے ہیں، بل ڈرافٹ کرنے کے حوالے سے بھی کہہ دیا گیا ہے، اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے رہنما سینیٹر فیصل جاوید صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ فیصل صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ فیصل صاحب آپ خود اس بل پہ کام کر رہے ہیں فیصل واڈا کے ساتھ مل کے، کچھ اہم نکات ذرا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا اس کے لیے۔ جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ سزاؤں کو سخت کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کنوکشن کو بڑھانا ہے، کیونکہ یہ پرابلم صرف پاکستان کا نہیں ہے، پوری دنیا کا ہے کہ کنوکشن ریٹ کم ہے، جس سے ڈیٹرنس پھر پیدا ہی نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز ہے ان سزاؤں کو نشان عبرت بنانا ہے۔ تو ڈیٹرنس پیدا کرنا بہت ضروری ہے، خوف پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ آئے دن کیسز بڑھ رہے ہیں، اور نمبر 1 چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ زینب الرٹ بل جو ہے یہ بہت ہی کمپریہنسو بل تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کافی زیادہ ہم اس کو پش کرتے رہے اور کمیٹیز کے اندر اس نے کافی ٹائم لیا تھا، لیکن بالآخر جب بل پاس ہوا اب اس کی امپلیمنٹیشن ہونے جا رہی ہے۔ اچھا، اس بل کے اندر بھی اسپیڈی سسٹم، الرٹس، رسپانسز، ریکوریز، انویسٹیگیشنز، ٹرائلز، ریہیبلیٹیشن، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور اگر پولیس والا کارروائی وقت پہ نہیں کرتا تو پولیس والے کے خلاف کارروائی ہو جائے گی۔ اچھا، اب پنشمنٹس جو ہیں، اسی کے اندر پنشمنٹس جو ہیں اس پہ ان کو مزید سخت کیا جائے گا۔ کیمیکل کیسٹریشن جو ہے اب دنیا اس کی طرف جا رہی ہے، بہت سے ممالک اس کی طرف گئے ہیں۔ اس پہ ہم ریسرچرز کو، سائیکیٹرسٹ کو، باقی لوگوں کو ساتھ بٹھا کے ان کی رائے لے رہے ہیں، پارلیمنٹیرینز کے اندر ایک کنسنسس پیدا کریں گے، اور یہ کمپریہنسو بل ہم لے کر کے آئیں گے تاکہ سزاؤں کو سخت کریں۔ سزاؤں کا سخت ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ضروری جو چیز ہے وہ ہے کنوکشن۔ کنوکشن ریٹ بہت کم ہے۔ اور سپیڈی جسٹس، دیکھیں بہت عرصہ گزر جاتا ہے، اچھا لوگوں کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کیوں بھائی جب ضمانتیں ہو جاتی ہیں، اب یہ جو بندہ ہے، یہ عابد جو ہے، یہ گینگ ریپ میں تھا، یہ کیسے پھر رہا ہے اور اس کو اجازت کیسے تھی؟ ایگزیکٹلی فیصل، یہ میری بات کہ دیکھیں 2013 میں اس شخص نے ماں اور بیٹی کا گھر میں اس کے باپ بھائیوں کو باندھ کے ریپ کیا تھا، اس کے بعد مقدمہ بھی درج ہوا، سم ہاؤ اس کو پھر بری کر دیا گیا، کیونکہ کہا گیا کہ جی فیملی پہ پریشر اتنا ڈالا گیا کہ صلح کرنی پڑ گئی۔ ایسے معاملات میں بہت سارے ایسے کیسز دیکھتے ہیں، ریپ کیسز ہوتے ہیں جہاں پر بعد میں جو بیچاری وکٹم ہے اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ صلح کر لو، معاف کر دو ورنہ انجام برا ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا ہے اور بیچاری وکٹم معاف کر دی تو پھر اسٹیٹ کا رول کیا ہے؟ جی ہاں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں مدیہ، اور اسی کے اندر ہم ایک چیز لے کے ہمیں آنی پڑے گی، اور اس پہ قانون دان سے مشورہ کر کے ہمیں یہ چیز لانی پڑے گی کہ جب آپ صلح کرتے ہیں، دیکھیں وہ اصل میں صلح نہیں ہوتی، وہ بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ یہ کیونکہ ہر ایک کی اپنی علاقے میں
عزت کی بات ہوتی ہے، باقی چیزوں کی بات ہوتی ہے، تو وہ اس پہ پردہ رکھنے کے لیے یہ صلح نہیں ہوتی، یہ بلیک میلنگ کرتے ہیں. تو اس کو بھی قانون کے اندر ایسی چیز لانی چاہیے جس سے یہ چیزیں نہ ہو سکے. کنوکشن جب تک نہیں ہوگی، ہمیں دیکھیں، میں پہلی بات ہی میں نے کی، ہمیں کنوکشن کی طرف جانا ہے. ہمیں جب کنوکشن ہم بڑھائیں گے، اور یہ بائی دا وے یہ پرابلم صرف پاکستان کا نہیں ہے، یہ پرابلم یو کے کا بھی ہے، یہ پرابلم باقی ممالک میں بھی ہے، کنوکشن ریٹ بہت کم ہے. اچھا، پھر جب جو سزا ہو رہی ہے نا، اس کو لوگوں کو دکھانا بھی ضروری ہے، یعنی کہ نشان عبرت بنانا ضروری ہے، جس سے ڈیٹرنس پیدا ہوتی ہے. اچھا، جو لوگ کہتے ہیں نا، ہمارے کچھ وزراء ہیں، کچھ اور ساتھی ہیں، وہ اچانک سے ٹویٹ کر دیتے ہیں، اردو زبان میں ٹویٹ کر دیتے ہیں. جو تھوڑی وہ ڈیٹرنس ہوتی ہے وہ بھی ختم کر دو بھائی. کیوں کرتے ہو ٹویٹ؟ آپ انٹرنل بات کر لینا. اگر آپ سارے عام پھانسی کے مخالف ہیں، آپ کیسٹریشن کے مخالف ہیں، تو آپ انٹرنل ان چیزوں کو ڈسکس کر لیں. جب آپ پبلک میں جا کے ٹویٹ کر کے اردو زبان میں ٹویٹ کرتے ہیں تو ڈیٹرنس کہاں رہی؟ پھر تو یہ ہوئی کہ جی ہمارے لیے بھی کچھ ہو رہا ہے شاید. انسانی حقوق ان بچیوں کے، عورتوں کے ہوتے ہیں، ان درندوں کے اس انسانی سے حقوق بھی نہیں کہیں ہوتے. زیادہ امپورٹنٹ فیصل صاحب یہ ہے کہ کنوکشن، جیسے آپ نے خود نشاندہی کی، اس کو مؤثر بنایا جائے، میڈیکل ایویڈنس کو مضبوط تر بنایا جائے، اور ایسے مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. بہت شکریہ جی، سینیٹر فیصل جاوید خان ساتھ موجود تھے. خواتین و حضرات، یہاں پر وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا.